بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم قربانی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات ایک عجیب خواب دیکھ لیا جس کی بابت انہی کو معلوم تھا کہ وہ خدا کی طرف سے حکم ہے اور اس کی تعمیل لازم ہے۔ 10 سال کا بیٹا پانی کا بھرا کٹورا لیے پاس آیا تو باپ نے کٹورا چھوڑ کے اس کی باں پکڑ لی، اسے گلے لگا لیا، اس کا ماتھا چوما، کٹورے کا سارا پانی اسے پلا دیا اور پھر اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اطمینان سے اسے خواب سنانے لگا۔ کہنے لگا، بیٹا میں نے دیکھا ہے میں تجھے خدا کے نام پہ قربان کر رہا ہوں۔ 10 سال کا بیٹا خدا کے مقام اور باپ کے رتبے سے کس قدر شناسا ہوگا کہ اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا اور بولا، ابا پھر سوچ کیا رہے ہیں، حکم کی تعمیل کریں، میری گردن حاضر ہے۔ باپ بیٹے کو لے کر خدا کے بنائے جانے والے گھر کے مضاف کی طرف چل پڑا۔ شاید خدا کو اس عظیم قربانی کی آڑ میں اپنے عزت والے گھر کی حدود طے کرنا تھی۔ جہاں باپ بیٹا جا کے رکے وہی بنائے جانے والے گھر کی حد طے ہو گئی۔ منع نام کے میدان پہ جا کے باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ پیچھے اکلوتے بیٹے کی صحرا نشین ماں سیدہ ہاجرہ دوڑتی آئیں۔ شیطان سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے تو انسان کی تخلیق کے دن سے خدا کے ہر بندے کی راہ میں بیٹھنے کی اجازت لی ہوئی تھی۔ خدا نے بھی اس پر واضح کر دیا تھا کہ تم اپنی کوشش کرتے رہنا، مگر جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ وہی ہوا۔ شیطان نے بھاگم بھاگ باری باری تینوں ہستیوں کو ورگلانے کی کوشش کی۔ پہلے باپ کے کان میں خود کلامی کے انداز میں سوچنے لگا، شاید تجھے مغالطہ ہوا ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری پہچان ہے، میری نسل اس سے چلنی ہے، یہی قربان ہو گیا تو میں بے نشان رہ جاؤں گا۔ شاید اتنی باتیں شیطان کے منہ سے نہ نکلی ہوں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو آگ کے سمندر کو گلے گلزار بنا کے آئے ہوئے تھے، کیسے امتحان کے پھولوں پہ آگ کا شک کرتے۔ زمین پہ جھک کے موٹی سی کنکری اٹھائی اور شیطان کے منہ پہ ماری۔ شیطان سر سے پاؤں تک کنکر بن کے جم گیا، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ اگلا وار اس نے معصوم شہزادے پہ کیا۔ اس کے دل میں وسوسوں کا جال بنا کے شکار کرنے کی نیت سے قریب گیا۔ وسوسہ دل میں یہ ڈالا کہ ذرا ہوش کرو، یہ کیا بات ہوئی، خواب باپ دیکھے اور چھری کے نیچے گردن تیری آئے، بھاگ جا۔ وہ بھی رسول زادہ تھا، خود نبی تھا۔ باپ کا ہاتھ مزید زور سے پکڑ لیا۔ ہاتھ پکڑے پکڑے چلتے چلتے جھک کے زمین سے باپ کے اٹھائے کنکر سے بھی بڑا کنکر اٹھایا اور وسوسوں کی خسر پھسر کرتے شیطان کے ماتھے پہ کھینچ مارا۔ شیطان پھر تلملانے لگا۔ اب اس نے تیسری بار حملہ اور ہونے کا پروگرام بنایا۔ اسے شاید پتا تھا کہ امتحان کی کامیابی کی صورت میں انہی دونوں کے ہاتھوں خدا کا عزت والا گھر بنے گا اور اسی گھر کے پڑوس سے انہی کی نسل سے ایک ایسے برگزیدہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوگی جس سے اس نسل انسانی کو بھٹکانے کی ساری محنت اکارج جائے گی۔ اسے آنے والے وقتوں میں اپنی حیثیت برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ کیوں نہ ہاتھ پاؤں مارتا؟ اس نے سوچا، پہلے پہل آدم جب اس کے ہاتھوں نہ پھسلا تو اماں ہوا نے اس کی خسر پھسر پہ کان دھر لیے تھے۔ کیا پتا بی بی ہاجرہ بھی ہوا کی طرح ہو۔ تیسری بار اس نے دونوں باپ بیٹے کے پیچھے ممتا کے ننگے پاؤں بھگا دیے۔ سیدہ ہاجرہ کے ذہن میں سرگوشیاں شروع کر دیں، یہ کیا انہونی ہوئی، بیٹا ہوا تو 40 دن اونٹ کے سفر پہ اس ویرانے میں لا چھوڑا، اب بیٹا جوان ہونے لگا تو اسے زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالا جا رہا ہے۔ بھاگ کے جا، روک لے، اپنے بیٹے کو بچا۔ سیدہ ہاجرہ جلیل القدر نبی کی زوجہ تھی، عظیم الشان نبی کی والدہ تھی۔ انہیں اپنے اکلوتے بیٹے کے ماتھے پہ اس جہاں کے عظیم ترین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہونے کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ ان عظیم باپ بیٹا اور ان کے خدا کے راز و نیاز میں کیسے دخل دیتی؟ وہ بھی جھکیں، ایک بہت موٹا کنکر اٹھایا اور اس کی کنپٹی پہ مارا۔ تیسری بار شیطان پھر پتھر بن گیا، راہ کے سارے کانٹے نکل گئے۔ بیٹا سرشاری تمیل میں سر جھکائے آنکھیں میچے چٹان پہ گردن رکھ کے لیٹ گیا۔ باپ نے آسمان کو دیکھ کے خدا کو گواہ بنایا اور چھری بیٹے کی گردن پہ رکھ دی۔
ممتا نے دور قدم روک کے نگاہیں اوپر اٹھا کے اپنی روح سجدے میں رکھ دی۔ آسمان سے زمین تک نور کی قندیل جلی۔ آواز آئی، ابراہیم تیری قربانی ہمیں پہنچ گئی، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نے تیرا بیٹا ایک مقدس قربانی سے بدل دیا۔ دیکھ، آنکھیں کھول۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پہ باندھی پٹی کھولی تو دیکھا سامنے ان کے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام سلامت کھڑے مسکرا رہے ہیں اور قربان گاہ پہ ایک مینڈا قربان ہوا پڑا تھا۔ آواز آئی، یہ مبارک قربانی کا مبارک بدل ہے، اصل بڑی قربانی کا بہتر بدل اسی لمحے اسی فرما بردار جلیل القدر صاحبزادے کی نسل سے پیدا ہونے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک گھرانے کے نام لکھا گیا، ورنہ کوئی مینڈا ایک رسول سے کیسے برتر اور بہتر ہو سکتا تھا؟ وہ تو فرما برداری کا انعام تھا، کھانے کی ضیافت تھی، کہا اسے کھاؤ اور کھلاؤ، جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔